بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مبارک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، برات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات میں گناہوں سے ہر ایک کو بری و ذمہ فرما دیتے ہیں، اس لیے یہ برات کی رات کہی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویسی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بنو کلب کے، بکریوں کے، ریوڑ کے جو بال ہے ان بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ برات کی رات ہے۔ لیکن 5 لوگ ایسے ہیں ان کی آج کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلے شرک کرنے والا۔ اب میرے محترم بزرگوں، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں نفع اور نقصان میں کسی اور کو شریک کرنا۔ ہمارے زمانے میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہے شرک کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھارت ماتا کا نعرہ لگا ہوا تھا۔ مسلمان کے لیے وہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی جو ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کسی زمین کو یا دھرتی کو اس کو نہ اپنی ماتا کہتے ہیں نہ اس کی جے جے کار کر سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی بڑائی بیان کریں گے تو کس کی بڑائی بیان کریں گے؟ ایک اللہ کی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ابھی ایک نیا فارمولا چلا ہے، وہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوگا کا ایک نیا فارمولا چلا ہے، بولے وہ یوگا کرنا ہے اور اس کو قانوناً جو ہے لازمی قرار دینے والے ہیں۔ حالانکہ ہمارے شریعت کے اندر ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہم کو یوگا کی ضرورت نہیں ہے۔ یوگا کے اندر ایک آسن ایسا ہوتا ہے اس میں سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ سوریہ نمسکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، اور مسلمان تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے کیا بھائی؟ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو لیٹسٹ چیزیں ہیں یہ بھی آج کل شرک کی نئی قسمیں آ چکی ہے۔ ہم لوگوں کو شرک بولے تو ہم کسے سمجھتے ہیں؟ درگاہ پہ جانا، وہاں پہ سجدہ کرنا، آج تک ہم اسی کو شرک سمجھتے تھے، مگر یہ بھی سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اس طریقے سے شرک کرنا اور بھی ایک قسم اس کے اندر شامل ہو چکی ہے، جیسے آج کل کچھ مسلمان اپنے گھر کا افتتاح کرنا ہے یا کوئی نئی بلڈنگ بنانا ہے تو اس کی بھومی پوجن کرتے ہیں، اس کے اندر ناریل وغیرہ پھوڑا جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے ناریل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ناریل جو ہے وہ غیروں کے نزدیک ایک بھگوان کا نام ہے، جس کا نام مسجد میں لینا مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ جاؤ۔ ناریل سے وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ناریل پھوڑیں گے تو برکت آئے گی، تو یہ شرک ہے۔ میں نے دیکھا ہوں ہماری اگر شادی کی بارات جا رہی ہے کسی بس میں تو وہ بس کے ٹائر کے نیچے بھی پہلے ناریل پھوڑا جاتا ہے، ٹرک میں جا رہی ہے تو وہاں بھی ناریل پھوڑتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ کھلا ہوا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بعض شادی کے پروگراموں میں یہ دیکھنے کو ملا ہے وہاں پہ ستکار کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کسی کی ہمت افزائی کر رہے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، غیر مسلم کا بھی ستکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اگر آپ رومال اڑا رہے ہیں یا اس کو شال اڑا رہے ہیں۔ لیکن بعض مسلمانوں کو دیکھا وہ ناریل اور اگربتی کے ساتھ میں اس کا ستکار کرتے ہیں۔ تو یہ ناریل بیچ بیچ میں کیوں آ جاتا ہے بار بار؟ یہ ناریل والا جو عقیدہ ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب کی مغفرت ہوں گی مگر شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوں گی، اور یہ شرک کی نئی نئی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام قسموں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا آدمی فرمایا کینہ رکھنے والا۔
کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر برائی رکھنا یا اپنے دل کے اندر بغض رکھنا. وہ اگر مسلمان سامنے ملے اس کو سلام کرنا، اس سے مصافحہ کرنا. اور یہ جو کینہ رکھنے کی بیماری ہے یہ آپ کو ملیں گی پالیٹکس کے اندر سب سے زیادہ. کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے آفس میں چلے گئے تو پھر اس کی تعریف کریں گے، اس کے آفس میں چلے گئے تو اس کی تعریف کریں گے، اور دل میں دونوں کے بارے میں کینہ رکھیں گے. ہوٹل پہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ارے دونوں کا بھی کچھ کھڑا نہیں ہے، بولے میں دونوں کے آفس میں جا کے آیا. اور وہاں جب جائیں گے تو دونوں کو ایسا یعنی تسلی دیں گے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ میں ہی ہوں. اسے کہتے ہیں کینہ رکھنا. ہمارے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنا معاملہ صاف صاف رکھو کسی کے ساتھ میں بھی. بھائی صاف بات ہے، کوئی آپ کے پاس آیا، بھائی ہم کو ووٹ دو. بھائی کیوں ووٹ دو تمہارے کو؟ صاف بول دو ان کو کہ تمہاری یہ پالیسی ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے. جو بھی آپ کے دل کے اندر ہے یا جو بھی آپ کی بات ہے، چاہے کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، آپ کو معاملہ نہیں پٹ رہا ہے، آپ صاف صاف بول دو کہ بھائی آپ کا یہ جو لین دین کا ویوہار ہے یہ ہمارے کو پسند نہیں آ رہا ہے. لیکن دل کے اندر کینہ رکھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، آگے چل کر فزیکلی وہ آدمی ہارٹ کا پیشنٹ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آدمی کے دل میں کینہ ہوگا اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے آٹومیٹیکلی. اب اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے دل میں بے چینی آئیں گی، اس کے ذہن میں غلط اور کیسے بھی خیالات آئیں گے. اور وہ خیالات کی وجہ سے کیا ہوگا، جب اس کا ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں دھڑکے گا تو خود بخود گھر بیٹھے بیٹھے وہ ہارٹ کا پیشنٹ بنے گا. اور جب آپ کا دل مطمئن رہے گا، جس کے اندر کسی کے بارے میں کینہ کپٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، نہ آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھے گی، نہ دل کی دھڑکن بڑھیں گی، آپ کو سکون سے نیند بھی آئیں گی، اطمینان بھی ہوگا، کوئی ٹینشن آپ کو نہیں رہے گا. اس کا فزیکل سے بھی تعلق ہے. اور اللہ کے نبی نے بشارت بیان کی ہے کہ جو آدمی اپنا دل صاف رکھتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سے فرمایا، بولے بھائی کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں حضور ہم کو جنتی آدمی دیکھنا ہے. بولے دیکھو وہ آدمی وہ جو آ رہا ہے نا، ابھی وہ مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں گا، وہی جنتی آدمی ہے. وہ جو آنے والے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے بارے میں بات بولی جا رہی ہے. وہ آئے اپنا مجلس میں بیٹھ گئے، نماز پڑھے اور جانے لگے. تو ایک نوجوان بچہ تھا، نیا بچہ ایمان میں داخل ہوا. نئے جو بچے رہتے دین کے کام میں لگتے، ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے اور زیادہ سیکھنے کا. وہ بچہ وہ صحابی کے ساتھ میں چلا. اس نے کہا چچا جان میں آپ کی صحبت میں 2-4 دن رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں. بولے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، چلو میرے ساتھ. اب اس کو لگا کہ حضور نے ان کے بارے میں بولے یہ جنتی آدمی ہے تو یہ بہت تہجد پڑھتے ہوں گے، رات بھر نوافل پڑھتے ہوں گے، تسبیح پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے، لمبے سجدے کرتے ہوں گے. لیکن جب ان کے گھر پہ گئے، انہوں نے وہ نوجوان کو بھی کھانا وغیرہ کھلایا، اس کا بھی بستر لگایا، وہ بچہ بھی سونے لگا اور یہ بھی جو ہے اپنے بستر کے اوپر لیٹ گئے. اب وہ بچہ سوچنے لگا نوجوان کہ شاید اب یہ تہجد میں نماز کے لیے اٹھیں گے. تو تہجد کا وقت بھی ہو گیا، وہ نہیں اٹھے نماز کے لیے. فجر کی اذان ہوئی، اس کے بعد وہ اٹھے. انہوں نے اطمینان سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں وہ بچے کو بھی جگایا. حالانکہ وہ بچہ تو ہوشیار تھا کیونکہ اس کو ان سے سیکھنے کا تھا کہ ان کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں جنتی کہا ہے. مگر اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی ہے، یہ ڈائریکٹ فجر کے لیے نکل گئے. اب گئے مسجد میں، انہوں نے فجر کی نماز وغیرہ ادا کی، واپس اپنے گھر پہ آئے تو وہ نوجوان بھی آیا. اب کتابوں میں 2 روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ 1 دن ان کے ساتھ میں رہا اور دوسری میں ہے کہ 3 دن تک ان کے ساتھ میں رہا. اور تینوں دن اس نے دیکھا کہ ان کے اندر کوئی اسپیشل عمل نہیں ہے، جیسے عام لوگ اعمال کرتے ہیں ویسے سیدھے سادے اعمال ان کے اندر بھی ہیں. 3 دن کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا، بولے چچا جان پتہ ہے میں آپ کی صحبت میں کیوں رہا؟ بولے بولو بیٹا. بولے میں اس لیے رہا کہ آپ اس دن جو حضور کی مجلس میں آئے، آپ کے آنے کے پہلے حضور نے کہا تھا کہ جنتی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھو وہ آ رہا ہے. میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ شاید آپ کوئی لمبی تسبیحات پڑھتے ہوں گے، آپ لمبی نوافل پڑھتے ہوں گے، لمبے سجدے کرتے ہوں گے، تہجد میں روتے گڑ گڑاتے ہوں گے، اس لیے حضور نے آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے.
انہوں نے کہا بیٹے تو نے تو دیکھ لیا، جیسے عام لوگ نماز پڑھتے ہیں میں بھی ویسی نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک چیز میری ایسی ہے جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی کہا ہے، وہ یہ کہ میرا سینہ آئینے کے جیسا کلین اور کلیئر ہے، میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں برائی نہیں رکھتا، اگر میرے دل میں کسی کی برائی پیدا بھی ہو گئی میں جاتا ہوں اس سے ملاقات کر کے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے کو آپ سے یہ معاملے کا خلاصہ کرنا ہے، یا یہ بات ہے آپ وہ کلیئر کر کے دے دو تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ اور یہ سنت بھی ہے حضور کی کہ ہم نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی دوسرے مسلمان کے دل میں بدگمانی آئے، اور اگر آ رہی ہے تو فوراً اس سے مل کے ہم اس کا کلیئریفیکیشن کر دیں۔ وہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کھڑے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ، اندھیرے کا وقت تھا، وہ برابر نظر نہیں آ رہی تھی، اور حضور جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی۔ حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی دور سے جا رہا ہے، لیکن وہ ترچھی نظروں سے حضور کی طرف ایسا دیکھتے ہوئے جا رہا ہے کہ حضور پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو اس کو آواز دے کے بلائے، وہ قریب چلے گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، بولے بھائی میں جس عورت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے، میں نے تجھے اس لیے بلایا کیونکہ میں نے دیکھا تو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں حضور کس عورت کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دو، میرے دل میں تو ایسا کوئی خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے اسی لیے بلایا کہ خیال نہیں آیا، اگر وہ خیال تیرے دل میں نبی کے بارے میں آ جاتا تو فوراً کافر بن جاتا تھا، اس لیے کہ نبی کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، تو وہ بدگمانی تیرے دل میں نہ آئے اس لیے میں نے ہی پہلے تجھے بلا کے تیرا ذہن صاف کر دیا۔ تو یہ بھی ہمارے حضور کی سنت ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے اس سے پہلے ہی ہم اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا رکھے بھائی، صاف اور کلیئر رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، دوسرے نمبر پہ کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قطع رحمی کرنے والے پہ۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتے اور ناتوں کو توڑنا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو چکا ہے، ذرا سی باتوں پہ ناراضگیاں ہوتی ہے رشتہ داروں کے اندر، ذرا سی باتوں کو لے کر۔ اگر شادی کے کارڈ پہ کسی کا نام نہیں ڈالے تو 15 سال تک اس کی دشمنیاں چلتی ہیں، نہیں تمہارے بچے کے شادی میں ہمارا نام نہیں ڈالے تھے، بولے تم نے آتے نہیں ہم تمہارے شادی میں۔ اب 15 سال سے وہ دشمنیاں چل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا پھر کسی شادی میں کسی پروگرام کے اندر سارے مہمانوں کا ستکار ہوا لیکن یہ بھائی صاحب کا نام اگر بھول گئے، ہمارا نام نہیں لیے بولے اس کے اندر، نہیں جاتے سے نہیں بولے اپن، ارے میرے چھوٹے بھائی کو بلائے انہوں نے، اس کا ستکار کرے اور میرے کو نہیں بلائے، بولے اس کے لیے نہیں جاتا، بولے چھوٹے کو میرے سے بڑی ترجیح کیوں دیے؟ یہ ہمارے آپس میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ سسرال میں چلے گئے، سالن ٹھنڈا تھا، اب ساس بیمار تھی، کوئی تھا نہیں گرم کرنے والا، تیرے باپ کے گھر کو سالن نہیں کھلائے برابر، بولے میرے کو پورا کھجے ہوا تھا ویسی میرے کو مجبوراً کھانا پڑا، آج کے بعد قدم نہیں رکھوں گا، بولے اور تیرے کو بھی میرے گھر پہ رہنے کا۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی دشمنی میں بیچاری بیوی کو زبردستی بیچ میں لاتے ہیں۔ تیرے کو قسم، بولے اگر تو نے تیرے ماں باپ سے بات کی نا، ہاں دیکھ پھر اس کے بعد دیکھ، بولے تیرے کو قسم کا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کا۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک بہن نے میرے سے یہ سوال پوچھی، بولے مولانا صاحب میرے شوہر نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میرے کو قسم کھلائی بھی ہے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، اور میرے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے، میں بات کر سکتی کیا نہیں کر سکتی؟ بولے مجھے اب بتاؤ ایسی حالت میں وہ عورت کیا کریں گی؟ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ میں نے ان کو سمجھا دیا کہ میں نے کہا بہن دیکھو آپ کیا کرو، بات کرو آپ کے والد صاحب سے اور ان کی خیریت پوچھو، اور یہ جو قسم آپ نے توڑ دی ہے اس کا کفارہ ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا ہے، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی ایسی ترتیب ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی ترتیب ہے ایسی قسم کے کفارے کی۔ میں نے کہا وہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر دینا، لیکن والد صاحب جو ہے ان کے ساتھ میں قطع رحمی کا معاملہ مت کرو۔ تو یہ جو رشتے ناتوں کو توڑنا ہے میرے محترم بزرگوں، مجھے بتاؤ نا ہماری زندگی کتنے دنوں کی ہے؟
کتنے دن ہم دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، اور بلا وجہ کی یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہے یہ صرف انا کی ہوتی ہے، یہ صرف ایگو کی ہوتی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کی ہوتی ہے، بڑے پن کی ہوتی ہے، پراپرٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، مال دولت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، کائی کا ہوتا ہے، صرف انا کا ہوتا ہے، بڑے پن کا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو میں تو ہمیشہ مثال دے کے بتاتا ہوں کہ بھائی ہم جتنا چھوٹا بنیں گے چھوٹا اتنا ہم فائدے میں رہیں گے، بڑا بن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جتنا چھوٹا ہوگا اس کا اتنا فائدہ ہے، ہر ایک سے ملے۔ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملا کرتے تھے، ملن ساری کے ساتھ میں۔ آپ نے کبھی کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی، اور نبی تھے، رکھ بھی کیسے سکتے تھے؟ تو ہم بھی اپنے معاملات کلیئر کریں یہ سوچ کے کہ بھئی ہماری زندگی کتنے دنوں کی ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے سے کوئی ناراض، ہم کسی سے ناراض، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے محترم بزرگوں اللہ کے نبی نے فرمایا قطع رحمی مت کرو، اور حدیثیں ایسی ایسی بیان کی اس کے بارے میں۔ حضرت زین العابدین نے، امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر سے کہا کہ بیٹا قطع رحمی کرنے والے کے سائے کے پاس میں بھی نہیں جانا۔ بولے ابا کیوں؟ بولے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے 3 مرتبہ اس کے اوپر لعنت بیان کی ہے۔ کتنی مرتبہ لعنت بیان کی ہے؟ 3 مرتبہ قطع رحمی کرنے والے پر۔ تو اس لیے محترم بزرگوں آج کی اس مبارک رات میں بھی اللہ ہر ایک کو معاف کر دیں گے، لیکن رشتے ناطے توڑنے والے کو نہیں معاف کریں گے۔ اور چوتھا آدمی فرمایا شراب پینے والا۔ اب میرے محترم بزرگوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، ہم ہندوستان کے مسلمان ماشاءاللہ، اب میں کیا بولوں آپ لوگوں کو، ہم نے صحیح دیکھا جائے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کے اوپر کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ مسلمانوں کو پوری آزادی حاصل ہے، لیکن پھر بھی مسلمان حرام کاموں سے بچا ہوا ہے ہندوستان کا مسلمان۔ اب مجھے بتاؤ نا آپ، اگر کوئی مسلمان جا کے، جو شراب کی دکانیں ہمارے پاس تو رستے پہ، روڈوں پہ، راستوں پہ کھلی ہوئی ہے، اور لوگ جانوروں کی جیسی شراب پیتے ہیں۔ میں جاتے رہتا ہوں یہ رستے سے کبھی کبھی رات کے ٹائم پہ، تو میں دیکھتا ہوں لوگ رستے کے کنارے پہ جانوروں کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آزادی ہے پوری، لیکن اس کے باوجود ہمارا ہندوستان کا مسلمان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ شراب تو کیا مشکوک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے، اور وہ بھی جو پینے والے ہیں وہ بیچارے چوری چھپی سے ایسی حالت میں کہ مجھے کسی نے دیکھنا نہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا، ہم ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ لائے۔ ورنہ تو آپ کو میں بتاؤں گا اگر کارگزاری کہ بعض ممالک جہاں پہ قرآن کا قانون چلتا ہے ان کے ملکوں میں آزادی نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ جب ہندوستان میں آتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں آزادی دیکھ کے۔ یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، شراب پی رہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ڈانس بار میں جا رہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بیئر بار میں جا رہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یا ایسے جو لوگ میری جان پہچان میں ملتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ بھی اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے ملک میں ہم کو بھی پوری آزادی حاصل ہے، لیکن جو تقویٰ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے میں گارنٹیڈ کہتا ہوں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جن کے اوپر زبردستی قرآن کے احکامات تھوپے ہوئے ہیں، نافذ کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے وہ یہاں آنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاگل ہو جاتے ہو یہاں کی آزادی دیکھ کے، اور ہم کو تو آلریڈی آزادی حاصل ہے، لیکن ہم لوگ کس سے ڈر کے رکے ہوئے ہیں بھائی؟ بولو کس سے ڈر کے رکے ہوئے ہیں؟ تو یہی تقویٰ ہے وہ جس کی وجہ سے آج تک ہندوستان میں مسلمان باقی ہے۔ اگر یہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا تھا تو آپ سوچو نا کہ اسپین کے اندر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج پورے ملک میں قبلے کا رخ بتانے والا ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اور ہندوستان میں بھی حکومت کی، لیکن الحمدللہ ہندوستان آزاد جب ہوا تھا تو 40 کروڑ ہندوستان کی آبادی تھی، جس میں سے مسلمان صرف 4 کروڑ تھے۔ کتنے کروڑ تھے بھائی؟ 4 کروڑ تھے۔ آج آزادی کے بعد میں ہندوستان کا مسلمان آج بھی اس ملک میں باقی ہے، اور آج ہماری جو آبادی ہے وہ 5 گنا بڑھ چکی ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔
तकरीबन 25 से 30 करोड़, मतलब हम 17.5% इस मुल्क के अंदर जब होते हैं तो उसको परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करेंगे करोड़ के ऊपर तो 20 करोड़ के ऊपर हमारा फिगर जाता है। अगर हमारे अंदर तकवा नहीं होता था, हमारे अंदर भी वो अय्याशियां होती थी, इसलिए तो आज हम अमन में हैं। उनके मुल्कों के ऊपर यहूदियों का क्यों इतना दबदबा है? आज वो खुद एक दूसरे को मार रहे हैं जान से। हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 70 साल हो चुके हैं, हमारे किसी मस्जिद में आज तक कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसके अंदर 70-80 मुसलमान शहीद हो गए होंगे या 100 मुसलमान शहीद हो गए होंगे। उन मुल्कों का ये हाल है कि एक एक जुमा में मस्जिदों में वहां पे 200 और 300 लोग शहीद होते हैं। 700 पिछले साल रमजान के अंदर एक मस्जिद में एक हादसा हुआ, 700 लोग जगह पे मारे गए। क्यों हो रहा है ये सब? अल्लाह से नहीं डरने की वजह से। हाँ, अल्लाह का डर नहीं है वहां पे। और यहाँ मुसलमान पूरी आज़ादी के साथ में, आप एयरपोर्ट पे जाओ, आपको कोई नमाज पढ़ने से रोकने वाला है? रेलवे स्टेशन पे जाओ, नमाज पढ़ने से रोकने वाला है? बस स्टैंड पे चले जाओ, नमाज पढ़ने से रोकने वाला है? नहीं रोकने वाला है। मगर उसकी वजह क्या है? ये हमारे तकवे का असर है। उधर मुल्कों में ये हाल है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तकवा नहीं जिंदगी के अंदर। आप हिंदुस्तान के अंदर दाढ़ी रखो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शिद्दत पसंद होंगे, वरना अक्सर लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी रखने वालों से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं भाई? आप अगर रिक्शा चलाते हैं तो दाढ़ी वाले का रिक्शा देख के गैर मुस्लिम भी उसके अंदर बैठेंगे। वो ये नहीं करेंगे भेदभाव हमारे साथ में। ये खाली हमारी एक थिंकिंग बनी हुई है, भेदभाव की थिंकिंग। ये एकदम यानी निचली सतह की बात है। आप याद रखो, आपके अंदर अगर क्वालिटी है, क्वालिटी, तो आप दुनिया की नहीं हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है वहां पे। उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपके अंदर की क्वालिटी से लेना देना है। और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है मुसलमान। अगर हम बाहर निकलेंगे, मिलेंगे, करेंगे तो हमको पता चलेगा। बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कंपनी है, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, दुनिया में पहला लैपटॉप उसी कंपनी ने बनाया था। अब जो आईटी के लोग हैं वो समझ गए होंगे। मेरे को इत्तेफाक से काम से जाने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट का जो हेड है उससे मैं जाकर मिला, तो मुझे मिलके इतनी खुशी हो गई। वो था बेचारा हमारा ईमान वाला भाई। एक आदमी 5 इंटरव्यू तय करके उसके पास जाता है। कितने इंटरव्यू तय करके? 5 इंटरव्यू। पहले वो जाता है तो उसके पूरे पेपर का वेरिफिकेशन होता है, फिर वो सेकंड बेंच पे जाता है तो वो लोग उससे बातचीत करके उसको 8 दिन के बाद बुलाते हैं। तीसरा इंटरव्यू स्काइप के ऊपर होता है, अमेरिका में बैठे बैठे लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। चौथा जो इंटरव्यू होता है फिर वो उसको सब समझाता है, इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे काम करना पड़ेगा। वो पूरे लोगों ने उसको फाइनल करने के बाद 5वें नंबर पे जो डन करने वाला है वो कौन है बैठा हुआ? हमारा ईमान वाला भाई। उसने डन किया तो आगे का सिग्नल, और नहीं किया तो ये जो 4 इंटरव्यू तुमने दिए थे वो किसी काम के भी नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे क्यों बैठे हुए हैं? अपनी सलाहियतों की वजह से। हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कई ऐसे हैं जहाँ के हेड मुसलमान, वहाँ के कहीं के जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड मुसलमान, कहीं के HR डिपार्टमेंट के हेड मुसलमान। अल्लाह ने ये इज्जत किस लिए दी मुसलमानों को? मुसलमानों के तकवे की बरकत से। काय की बरकत से बोलो भाई? हाँ, तकवा है हमारे हिंदुस्तान में। मैं आपको बताता हूँ, कई नौजवान ऐसे हैं, मैं जाते रहता हूँ इधर उधर, कभी दावतें वगैरह रही गैर मुस्लिमों के साथ में, एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक नौजवान ने रोक दिया मुझे। मैं खाना लेने लगा। अरे बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला नहीं खाना ले रहा हूँ। नहीं नॉनवेज मत लो बोले। मैं बोला क्यों? बोले ये नॉनवेज मशकूक है, ये फलानी होटल से आया हुआ है गैर की, अपने को पता ही नहीं है वो हलाल है या नहीं है। और वो बोलने वाला, वो उसको देख के कोई नहीं बोलेगा ये मुसलमान। वो पूरा शूटिंग के अंदर उसको कोट वगैरह, बीच में टाई लगी हुई, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है भाई? उसके तकवा भरा हुआ है। तकवा शोरूम का नाम नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तकवा अंदर होना चाहिए, अंदर। वो नौजवान ने मुझे आके रोक दिया, हालांकि मैं भी नॉनवेज नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तकवे वाले हमारे नौजवान हैं। तो ये असल चीज़ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। तो हमारे हिंदुस्तान में जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराबी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में मुश्किल से आधा % लोग होंगे ऐसे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी हिफाजत की है। हम तमाम लोग उस बुराई से बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं।
مگر میرے محترم بزرگوں آج کیا ہو چکا ہے، شراب کو شکل بدل کے آج ہمارے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے بہت سارے انرجی ڈرنکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہود و نصارہ کو معلوم ہے کہ مسلمان اس کو نہیں استعمال کریں گے تو دوسرے طریقے سے پہنچاؤ۔ اب جیسے ریڈ بل بول کے ایک جو ہے انرجی ڈرنک آتا ہے، اس کے اندر آدھے سے زیادہ شراب ہوتی ہے، اس کا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے ویکیپیڈیا پہ اس کے پورے ڈیٹیلز پڑھا ہوں کہ بھائی اس کو پینے سے کیا کیا ہوتا، اس میں 2-4 بیماریوں کے نام لکھے ہوئے، بعد میں وہ بیماریوں کے ڈیٹیل دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ آدمی ذہنی طور پہ جو ہے بعد میں اس کا عادی بن جاتا ہے، اور جب اس کا عادی بن جاتا ہے تو عادی بننے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس میں چڑچڑے پن کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے بلڈ کے اندر انفیکشن ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، مگر کچھ بھی ہو اس کے پینے کی وجہ سے صحت کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کا عادی بناؤ، عادی بنانے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں آج یہ چیزیں جو ہمارے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے وہ نام بدل کے آئی ہوئی ہے، لیکن وہ ان سے ہم نے کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 نمبر پہ شراب کا عادی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا بھی ہے وہ تنہائی میں اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، اور آئندہ سے مجھے جو ہے اس سے تو بچا، اور آئندہ بھی میری اس سے حفاظت کر، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل پہ لینے کی بات ہے، دل پہ لینے کی۔ گاؤں میں میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے ماشاءاللہ، جو فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا ہم گشت کے اندر ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ہم کو یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے بولنے، ان کی دکان اسی لائن کے اندر تھی، اور وہ آدمی جو ہے یعنی گشت والے رکتے بھی نہیں تھے، وہ 24 گھنٹے نشے میں ہوتا تھا آدمی، فل نشے کے اندر، اور کام کیا کرتا تھا اپنا، لیکن اللہ نے ہنر دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس کام لے کر جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا میں، تو مسجد میں لوگ کم رہتے تھے، میں نے دیکھا ایک نیا آدمی دکھ رہا، کیونکہ فجر کے جو مقتدی رہتے وہ فکس رہتے، آدمی کو پیچھے سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ حاجی صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ حاجی جلال بابا بیٹھے ہوئے، یا ہمارے حاجی صاحب عطار حاجی صاحب جو ہے ہنڈے واڑی والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے آدمی کو پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب وہ نیا آدمی دیکھ کے میرے سمجھ میں آیا، میں بولا بھائی یہ کدھر سے آ گیا آج؟ نماز کے بعد میں نے جب ان سے ملاقات کیا تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ تو وہی ساتھی ہے جس کی دکان پہ جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ 2-4 دن ملاقات ہوتی رہی، جان پہچان ہماری تو تھی ہی، لیکن بات چیت نہیں تھی، پھر چائے وغیرہ پینے کے لیے جانے آنے لگے تو وہ دین کے لائن میں ایک دم سے لگ گئے۔ پھر ایک دن میں نے ان سے بعد میں پوچھا حکمت سے، میں بولا یار تمہارے پاس میں 50 بیان کرے تو اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن یہ کیا تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا کہ تم مسجد سے جڑ گئے؟ بولے میں فل نشے کی حالت میں تھا اور گھر پہ سو رہا تھا، پتہ نہیں میرے کو بھی کیا ہوا، بولے اچانک میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ چل سوچ، بولے اپنے آپ سے بات کرنے لگے وہ، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا؟ موت کے فرشتے مجھے ڈائریکٹ کہاں لے کر جائیں گے؟ اور میں یہی سوچ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو گئی، بس میں نے اسی ٹائم پہ ارادہ کیا کہ اب اپنے زندگی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پانی گرم کرنے لگایا، غسل کیا، پورے گناہوں کی زندگی سے توبہ کیا، اور بولے وہ فجر کی نماز، اب یہ بات کو بھی تقریباً 15 سال ہو چکے ہوں گے میرے خیال سے، لیکن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدمی ایسا دین کے کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو ہم دعا کریں، کیا کریں گے بھائی؟ ہاں، ایسے جو ہمارے بھائی ہے ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان کو بھی ایسی ہدایت عطا فرمائے، اور وہ بھی خود اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے تو اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما بولیں۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں 5ویں نمبر پر جو ہے جس کی مغفرت نہیں ہوں گی وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمانی میں کیا چیزیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہے،
یا جس سے اس کے ماں باپ یا رشتہ دار ناراض ہے وہ ہمارے اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ تو ایک صحابی اٹھے، وہ گئے اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد میں آ کے واپس سے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ بولے حضور آپ نے کہا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار اگر ناراض ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، ہمارے مجلس میں نہ بیٹھے۔ میں اپنی ایک خالہ کے پاس گیا تھا، وہ ہمیشہ میرے سے ناراض رہتی تھی، میں نے جا کے اس کو سلام کیا، اس کے مغفرت کی دعا کیا، اس نے میرے مغفرت کی دعا کی اور ہمارے بیچ میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد اب میں آ کے آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ماں باپ سے ناراض ہونے والے اور ماں باپ کو ناراض کرنے والے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، اور جس سے ماں باپ خوش اس سے اللہ خوش۔ آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہو چکا ہے کہ تمام جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں سے پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دو چار ریزن آج کے زمانے کے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچے ماں باپ کا سننے کو تیار نہیں ہیں، پیار سے ماں باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے روایت کو اپنے سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو اور تیز نظر سے بھی اپنے ماں باپ کو مت دیکھو۔ کیسی نظر سے بھائی؟ تیز نظر سے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ بولے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ کیسے بات کریں گے؟ نرمی سے۔ آج کی اولاد نرمی سے بات کرنے کو تیار نہیں، یہ بہت ضروری ہے میرے محترم بزرگوں۔ اور ماں باپ کی طرف تیز نظروں سے نہ دیکھے اور ماں باپ کو جھڑکی دے کر ان کے ساتھ میں بات نہ کرے، اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ یہ ہے میرے محترم بزرگوں۔ اب آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ماں باپ کو ناراض کرنے والی، کہ بچے کیا کرتے ہیں شادی ہونے کے بعد میں 1 مہینہ 2 مہینے ماں باپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ نا، آپ کے وہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کس کے گھر پہ جا کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لے کر آئے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کو رہنے کا گھر الگ دو، آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو۔ آپ کے ذمے جتنا بیوی کا حق ہے اس سے 10 گنا زیادہ کس کا حق ہے بھائی؟ ماں باپ کا حق ہے۔ پہلے نمبر پہ ماں باپ ہے، اس کے بعد میں بیوی ہے۔ مگر آج کیا ہو چکا ہے، ہمارا زمانہ نادیدے والا ہو چکا ہے۔ بیوی مل گئی، اس کو لگتا کہ بس میرے کو دنیا کی سب سے بڑی ملکہ مل گئی۔ ماں کا کیا ہے، ماں تو چلتے رہتی بولے، بیوی اگر یہ چلے گئی تو کہاں دوسری ملنے والی ہے؟ حالانکہ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سب سے بڑی کم فہمی ہے۔ صحابہ کے واقعات کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیرے بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضور کے پاس میں گئے اور شکایت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اگر تیرے ماں باپ کہے کہ سارا مال خرچہ کر دے تو وہ تجھے کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو بھی طلاق دینی پڑے گی۔ بیویاں تو 50 مل جائیں گی، لیکن ماں دوسری ملیں گی کیا بھائی؟ نہیں ملیں گی۔ یہ چیز ہمارے آج کے نوجوانوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے کو لگتا ہے وہ جو بیویاں رہتی وہ کسی عامل کے ساتھ میں پڑیا لے کے آتی ہوں گی اس کے پاس۔ ہاں نہیں، پڑیا ملتے نا شکر میں گھول کے پلانے کے واسطے، چائے میں گھول کے پلانے کے واسطے۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کے زمانے میں، یہ بابا لوگوں کے دھندے ایسی نہیں چل رہے ہیں۔ تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے جو ماں باپ ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے برابر۔ ماں باپ انتظار کرتے ہیں، ارے بھائی کھانا پکیں گا تو کھائیں گے۔ تو ادھر سے بہو بولتی کیا لگائے تم نے، گرم گرم چپاتیاں بہت کھائی جا رہے بولے تمہارے کو، ارے ہم کو دوسروں کا بھی دیکھنے کا ہے بولے۔ اور وہ بیچارہ سسرا جو ہے شرمندگی میں بول نہیں پاتا، اور کھانے کو برابر سے جب غذا نہیں ملتی تو وہ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار ہو جاتا۔ بہت سے شوگر کے مریض رہتے، ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے۔ بہت برا حال ہے آج کے زمانے میں
بس اللہ ہی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نوجوانوں نے تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھو، نفل نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا باپ کے پیر دبانے کا ثواب ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے اور تلاوت کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ماں باپ کی خدمت کرنے کا ثواب۔ اور علماء نے لکھا ہے، حضرت محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے میں اپنے والدہ کے پیر دباتا ہوں اور میرا بھائی پوری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے کبھی یہ حرص پیدا نہیں ہوئی کہ میں بھی پوری رات نماز پڑھوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو ثواب مجھے میری والدہ کے خدمت پہ ملتا ہے مجھے وہ نماز پڑھنے پہ اس کی امید نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے نوافل پڑھنے پر بھی ماں کی خدمت کو ترجیح دی اور کہا کہ کبھی میں یہ نہیں چاہوں گا، اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ بھائی جو ثواب تجھے ماں کی خدمت پہ ملا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تیرے بھائی کو دے دیا جائے اور بھائی کے نوافل کا ثواب تجھے دے دیا جائے، بولے میں یہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کروں گا۔ تو وہ بزرگان دین ایسے تھے۔ اور آج ہمارے زمانے میں ماں باپ بیچارے وہ پریشان حال ہے۔ آپ دیکھو ماں باپ کا کیا حال ہے۔ آپ کو یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ملتے ہیں نا، جو سگنلوں پہ ہوتے ہیں، بہت سارے ریلوے اسٹیشنوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ زیادہ تر غیروں میں ہوتا ہے۔ آپ ان کو پوچھو کہ بھئی آپ کا یہ حال کیوں ہوا؟ ٹرین کے اندر، ابھی میں پچھلے دنوں میں ہمارے علاقے کے اندر سفر پہ تھا، تو ایک غیر مسلم عورت نے ہی ایک مانگنے والے بوڑھے کو بھیک دی اور خیرات دیتے دیتے اس سے مراٹھی میں پوچھی، کونتے گاواچے، کٹلے آہے تمہیں، تمہارے بچے وغیرہ ہے نہیں کا نہیں کیا تمہارے کو؟ تو بوڑھا بولنے لگا، ہاں میرے 4 بیٹے ہیں، بولے میرے کو 4 بیٹے ہیں، 2-4 بیٹیاں بھی ہیں، بہت بڑا میرا گنگوت ہے، میرے جو پوترے ہیں وہ بڑے بڑے کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، تو بولے کوئی آپ پہ دھیان نہیں دیتا کیا؟ ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے فیملی کے اندر بیزی ہے، کوئی پونے میں ہے، بولے کوئی ممبئی میں ہے، کوئی باہر دیش میں ہے، وہ دیش کا بھی نام نہیں معلوم، بولے میرے کو کون سے دیش میں۔ اب میرے جیسا گاؤں کھیڑے کا بڈھا آدمی ان کو جو ہے اپنے گھر پہ لے جا کے رکھنا ایک عیب محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج کے ماں باپ پریشان ہیں، اس کے لیے میں نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، جتنا ہو سکتا ہے۔ ہاں، بیوی آپ کے گھر پہ ہے، بیوی اپنی جگہ پہ، اور ماں باپ کس کی جگہ پہ بھائی؟ ان کی جگہ پہ۔ نہیں آپ بیوی کو سب دے رہے دلا کے، بیوی کے پاس میں 15,000 کا موبائل ہے، اس کو یوٹیوب واٹس ایپ سب معلوم ہے، اور باپ کو بیچارے کو 500 روپے کا موبائل نہیں، بولے بات کتنی غلط بات ہے یہ۔ نہیں، بیوی کی ساری فرمائشیں پوری ہو رہی ہے، بیوی نے بولی بابا جان کے علاقے سے شاپنگ کرنے کا، وہاں نہیں کرنے کا، بولے سب چلر مال ملتا وہاں پہ، فینکس کے اندر نیا اسٹاک آیا ہوا ہے، وہاں جا کے شاپنگ کریں گے اپنے۔ اور باپ نے بولا بیٹے میرا پیجامہ پھٹ گیا ذرا، تو برابر پہنتے جاؤ نا، بولے تم بھی ایسا رکوع میں گئے سجدے میں جاتے ٹائم پہ ایسا اٹھاتے جاؤ اوپر۔ باپ کے واسطے یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے، بیوی کے واسطے سب چیزیں، ماں باپ کے واسطے کوئی چیز نہیں، بولے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے جہاں بیوی کے لیے 4 چیزیں ہیں وہاں پہ باپ کے لیے بھی، آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور جب تک باپ کی خدمت نہیں کریں گے، پرانے بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے وہ پہلے نہیں کھاتے تھے، پہلے کس کو کھلاتے تھے بھائی؟ پہلے کس کو کھلاتے تھے؟ ماں باپ کو کھلاتے تھے۔ واقعہ ہے، وہ چٹان میں ایک آدمی پھنس گیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ چٹان ہل رہی نہیں تھی غار کے اندر سے، تو 3 جن تھے، وہ ایک دوسرے کو بولے دعا کرو، تو ایک نے بولا اے اللہ ایک کام میں نے خالی تیری رضا کے واسطے کیا تھا، ایک دن بولے میں بکریاں چرانے کھیت میں جاتا تھا، مجھے گھر پہ آنے میں لیٹ ہو گیا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے بل بلا رہے تھے، اور میرے ماں باپ بھی بھوکے تھے، مگر میرے ماں باپ سو گئے، بچے جاگتے رہے، اور میں گھر پہ آیا، آنے کے بعد میرے بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، میں نے وہ دودھ نکالا کٹورا بھر کے، اور اپنی ماں کے اور باپ کے سرانے جا کے کھڑے ہو گیا کہ پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے، اس کے بعد کون پیئیں گے؟ میرے بچے پیئیں گے۔ جب میرے ماں باپ نیند میں سے اٹھے اور میرے ماں باپ نے وہ دودھ پیے، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت تیری خوشی کے واسطے کیا ہوں گا تو تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ اب میرے محترم بزرگوں، وہ ٹنوں کی چٹان کاغذ کے جیسا سرک گئی وہ غار کے سامنے سے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے۔
آپ سوچو ماں باپ کے حوالے سے اس نے دعا مانگا, اللہ نے وہ چٹان کو ہٹا دیے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں گے تو بتاؤ اولاد کے اوپر مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی کیا؟ مگر ماں باپ مانگیں گے کب؟ ماں باپ اس وقت مانگیں گے جب آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں گے. تو گھر میں اگر ہم کھانا بھی بنا رہے ہیں پہلے ہم اپنے ماں باپ کو کھلائے, ورنہ ایسا برا حال میں نے ماں باپ کا دیکھا ہوا ہوں. بیٹے گرم گرم روٹیاں کھا رہے ہیں, پوترے نواسے آدھے آدھے چپاتیاں کھا کے پھینک رہے ہیں ان کو, اور بوڑھے ماں باپ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے گھر والوں کا کھانا ہوگا تو اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے. اب گھر والوں کا بچا کچا وہ ماں باپ کھا رہے ہیں. اور بعض آج کل کے زمانے کی ماڈرن جو بہویں ہیں وہ تو بیچاری بڈھوں کو اور بوڑھے لوگوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلانا بھی پسند نہیں کرتی. بوڑھے ماں باپ کے انہوں نے رکابیاں بھی الگ کر دیے ہوئے ہیں, باپ کی رکابی الگ, ماں کی رکابی الگ, ان کو اپنے ساتھ میں نہیں بٹھاتے دسترخوان پہ. ان کا اپنا کھانا الگ ہوتا ہے بیڈ روم کے اندر, اور ماں باپ بیچارے رستہ دیکھتے ہیں. پھر ان کا جو بچا کچا ہوا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو سادہ پیپر بچھا کے جو ہے اس کے اوپر کھانا دیا جاتا ہے, جیسے وہ ماں باپ نہیں ہیں, گھر کے نوکر اور نوکرانیاں ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نوکر اور نوکرانیوں سے بھی لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ برا سلوک کس کے ساتھ میں کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ میں. لیکن میں میرے محترم بزرگوں, ہمارے بزرگ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ اور درخواست کروں گا. ہمارے بزرگ لوگوں کو اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنی پراپرٹیز اپنے زندگی میں اولاد کے نام پہ کر کے دے دیتے ہیں. سب اولاد کے نام پہ کر دیے, اب اولاد آپ کو محتاج رکھ رہی ہے. کچھ نہیں کرنے کا اولاد کے نام پہ, خود محنت کرو اور خود کماؤ. ہم نے یہ جو محنت کر کے کمایا ہوا ہے تمہارے واسطے نہیں, تمہارے عیاشیاں کرنے کے واسطے نہیں. ایسا ہونا چاہیے مضبوط کلیجہ. تمہاری محنت کرو, تمہارے گھر کا انتظام کرو, تمہارا یہ کرو. ہماری ذمہ داری کیا ہے شریعت کے اندر؟ تم کو پیدا کرنا وہ ہم نے کیے, تعلیم تربیت کرنا وہ ہم نے کیے, پیروں پہ کھڑے کرنا وہ ہم نے کیے, شادی بیاہ کر کے دینا وہ ہم نے کیے. اب تمہارا کام ہے خود کا گھر چلانا, 1 روپیہ بھی مانگنا نہیں ہمارے سے. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے لوگ بادشاہوں کے جیسی زندگی گزارتے ہیں. کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ ہاں, بادشاہوں کے جیسی, ٹینشن نہیں ان کی. بازار میں راؤنڈ مارنے کو گئے تو ایک انانس لے لیے ساتھ میں, چیریا کر کے دے رہے بولے برابر. تربوز لے لیے دوسرے ہاتھ کے اندر, آ رہے ہیں تو ہاتھ میں پھل فروٹ کے 2-4 تھیلیاں ہے, اور مست آرام سے زندگی گزر رہی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے کر کے اپنی جو پراپرٹی تھی اس کو خیرات کے جیسا بانٹا نہیں انہوں نے. اور میرے مسلیوں میں ہیں ایسے لوگ. ایک بزرگ نے ان کا کچھ فنڈ وغیرہ رکھا ہوا تھا, اچانک میں ان کو پتا چلا کہ وہ بڑھ کے 4.5 سے 5 لاکھ روپے ہو گئے. تو انہوں نے ارادہ کرے میاں بیوی دونوں حج کو جائیں گے بول کے. تو بیٹا آ گیا جھگڑے کرنے کے واسطے میں. نہیں بولے, تم میرے کو پیسے دو, میں اس کی گاڑی لوں گا, میں یہ کروں گا, میں دھندا کروں گا, کاروبار کروں گا, میرے کو محتاج رکھ کے تم حج کو نہیں جا سکتے. تمہارا آلریڈی ایک حج ہو گیا ہوا ہے, تم دونوں واپس سے نہیں جا سکتے. انہوں نے بولے ٹھیک ہے, ایک کام کریں گے, اپنے امام صاحب کو بلائیں گے, وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. بولے ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے فون کیے تو میں بچوں کو پڑھا رہا تھا, بیچ کا جو گیپ رہتا 15 منٹ کا عشاء کے درمیان کا, میں اس ٹائم پہ گیا سیدھا ان کے گھر پہ. میں بولا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا دیکھو میرے ایک جگہ پہ فنڈ تھا ایک, اس کا مجھے اتنا پیمنٹ ملا ہوا ہے, میں اپنے بیوی کے ساتھ حج کو جانا چاہتا ہوں. وہ بیٹا کہنے لگا مولانا بیٹے اولاد کا کوئی حق ہے کیا نہیں ہے؟ ارے ہمارا بھی کوئی حق ہے کیا نہیں ہے؟ ہم کو انہوں نے پیدا کرے. میں بولا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولے میری عمر کچھ 40 سال کے قریب ہوں گی. وہ نوجوان جو تھے ان کے فرزند وہ بولنے لگے. میں نے کہا ماں باپ کی ذمہ داری 40 سال تک نہیں رہتی, ماں باپ کی ذمہ داری رہتی تمہاری شادی کر کے دیے تک. اب تم خود بھی دادا نانا بننے کی عمر کو آ گئے اور پھر بولیں گے ہمارے ماں باپ نے ابھی بھی ہمارا خیال رکھنا, تو کہاں سے چلنے والا ہے؟ ارے میں نے کہا تم ناشکری اولاد ہو, تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم کما کے اپنے باپ کو لا کے دیتے کہ ابا یہ دیکھو یہ 2 لاکھ میری طرف سے تمہارے حج کے واسطے, اور ایک بھائی ماں کو لا کے دیتا کہ میری طرف سے تمہارے کو. یہ تمہارا کام تھا کہ ماں باپ کے قدموں میں لا کے تم رکھتے اور بولتے کہ تم حج کے لیے جاؤ. تو وہ چھوڑ کے جو بیچارے ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی ہے اس کے اوپر بھی مسلط ہونے کی تیاری میں ہیں آپ.
تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل کوئی حق نہیں ہے تمہارا. تمہارا حق کب بنے گا؟ ان کے قبر میں جانے کے بعد میں. اس کے بعد پھر میراث کے لیے لڑتے رہو، لیکن زندگی میں کوئی حق نہیں ہے تمہارا. جو تمہارا حق ان کے اوپر تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا ہوا ہے. تو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، اولاد کو بالکل پڑھاؤ لکھاؤ، ان کے پیروں پہ کھڑے کرو، لیکن ان کے پیروں پہ کھڑے کر کے اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، آپ اپنی پراپرٹی کو ایسا نیلام مت کرو. ورنہ بیٹوں کے نام پہ گھر کر دیے، دکان کر دیے، اور بعد میں پھر وہ بیٹے آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ تو اس لیے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 5ویں نمبر پہ جس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. تو اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. بولو انشاءاللہ. اور جن کی اولاد نافرمان ہے وہ لوگ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنائیں گے، اولاد کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کریں گے، ماننے کی صفت اولاد میں پیدا کریں گے. تو میرے محترم بزرگوں، آج کی جو شب برات ہے اس میں ہم کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. جی ہاں، یہ جو دعا ہے ہمارے